اب یہ دیکھیں یہی بات سورہ قیامہ کے اندر بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک اہم حقیقت کی طرف متوجہ کرتے ہیں، پھر جہاں سے سلسلہ کلام ٹوٹا تھا وہیں سے سلسلہ کلام کو جوڑتے ہوئے آگے بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیں ذرا سورہ قیامہ کو دیکھیں، لا الہ الا اللہ لا اقسم بیوم القیامہ، مجھے قیامت کی قسم، روز قیامت کی قسم، نفس لوامہ کی قسم، روز حشر ضرور برپا ہوگا۔ کیا یہ انسان سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہیں کریں گے؟ یحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، بلا کیوں نہیں، ہم ضرور جمع کریں گے، ہم اس بات پر بھی قادر ہیں کہ اس کے پور کو درست کر دیں۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا بل یرید الانسان لیفجر امامہ۔ لوگو اصل بات یہ ہے، یہ کسی دلیل کی بنیاد پر انسان نہیں کہہ رہا کہ میری ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکے گا۔ کیا انسان یہ سمجھتا کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکیں گے؟ یہ کسی دلیل کی بنیاد پہ نہیں کر رہا۔ اصل بیماری یہ ہے، یہ کہہ اس لیے رہا ہے کہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، یہ بندہ اپنے نفس کے سامنے بھی، اللہ کے سامنے بھی اور مستقبل میں بھی تسلسل کے ساتھ گناہوں میں لت پت رہنا چاہتا ہے۔ اس خواہش نے اور گناہ پر اصرار نے اس کا دماغ خراب کر دیا ہے، عقل میں فطور اس کے آ گیا ہے، نیکی بدی لگتی ہے، بدی نیکی لگتی ہے۔ اسی وجہ سے قیامت کا انکار کرتے ہوئے تنزن کہتا ہے یسأل ایان یوم القیامہ، ارے تم جس قیامت کی بات کرتے ہو وہ کب برپا ہوگی؟ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، ضرور برپا ہوگی قیامت جب آنکھیں چندیا جائیں گی اور کیا کہتے ہیں چاند بے نور ہو جائے گا اور شمس و قمر ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے۔ ایسے میں انسان کہے گا ارے کہاں ہے جائے فرار کہ میں بھاگ سکوں، وہاں پناہ لے سکوں؟ کلا، ہرگز نہیں۔ تیرا یہ کہنا کہ ہم ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکیں گے یہ بھی غلط، اور تیری یہ خواہش کہ میں سدا بدیوں میں مبتلا رہوں اور اسی خواہش کی بنا پر تم نے کہا اللہ نجمع عظامہ، تمہاری یہ بات بھی غلط۔ لا وزر، تمہیں کہیں پناہ گاہ بھی نہیں ملے گی۔ الی ربک یومئذ المستقر، تمہیں اپنے پروردگار کی طرف اس دن جانا ہوگا، وہیں ٹھکانہ ہوگا۔ ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، اس دن انسان کو اگلا پچھلا کیا درا سب کچھ بتا دیا جائے گا۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان خود اپنے نفس پر خود ایک بہت بڑی دلیل ہے، ولو القا، گواہ ہے، ولو القا معاذیرہ، چاہے وہ کتنے ہی بہانے سامنے کیوں نہ لائے، لیکن اسے پتہ ہے کہ وہ اندر سے اس نے کیا کیا اور کس بنیاد پہ اس نے کیا ہے۔ یہ اب آگے لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، میرے نبی آپ نے زبان کو حرکت نہیں دینی قرآن کو جلدی جلدی لینے کے لیے۔ یہ آیت آ گئی، یہ 4 آیات ہیں۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ، کیوں آپ نے اپنی زبان کو قرآن کو جلدی جلدی لینے کے لیے حرکت نہیں دینی، قرآن کو آپ کے سینے میں جمع کرنا اور آپ کی زبان سے ادائیگی کروانا ہمارا کام ہے۔ جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوں تو آپ خاموشی سے سنا کریں، پھر اس قرآن کے مضامین کو بیان کروانا بھی ہمارا کام ہے۔ یہاں تک 4 آیات آ گئیں، یہ ہے ادخال الہی۔ آگے جو سلسلہ کلام ٹوٹا تھا وہ کیا تھا؟ پیچھے اللہ تعالیٰ نے کہا کلا لا وزر کہا تھا، کلا لا وزر سے بات شروع ہو رہی ہے۔ تمہارا انکار آخرت بھی غلط ہے اور فسق و فجور پر اصرار اور مسلسل فسق و فجور پر رہنے کی خواہش بھی تمہاری غلط ہے۔ کل تمہیں قیامت کے دن کوئی پناہ گاہ نہیں ملے گی۔ لا الہ الا اللہ، تمہیں رب کی عدالت میں جانا ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، درمیان میں ادخال الہی آگے میرے نبی آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، یہ ہم وہی کر رہے ہیں، بس خاموشی سے سنیں۔ بس پھر کہہ دیا کلا بل تحبون العاجلہ، کلا پھر کہہ دیا تمہارا یہ کہنا کہ ہم ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکیں گے، تمہارا یہ کہنا بھی غلط، اور تمہارا فسق و فجور میں مبتلا رہنا اور اس میں اصرار کرنا اور مستقبل میں بھی یہی کام کرنے کی نیت کرنا بھی غلط۔ دراصل اصل بیماری تمہاری یہ ہے، بل تحبون العاجلہ، تم دنیا کے نقد سے محبت کرتے ہو، وتذرون الآخرہ، آخرت کے ادار کو چھوڑ دیتے ہو۔ آپ نے دیکھ لیا کہ پہلے بھی قیامت کا ذکر، بعد میں بھی قیامت کا ذکر، درمیان میں لا تحرک سے لے کر ثم ان علینا بیان تک ادخال الہی ہے۔ اور یہ ادخال الہی کیا تھا
کہ دوران گفتگو اللہ کسی عام حقیقت کی طرف متوجہ کر دیتے ہیں، سلسلہ کلام کو توڑ کر پھر عام حقیقت کی طرف متوجہ کرنے کے بعد جہاں سے سلسلہ کلام ٹوٹا تھا وہیں سے جوڑ کر دوبارہ بات شروع کر دیتے ہیں۔ چونکہ یہ اللہ کے نبی پر وحی آ رہی تھی، قیامت کا ذکر ہو رہا تھا، بندوں کی اس بیماری کا ذکر ہو رہا تھا کہ بندہ جو ہے آخرت کا انکار کرتا ہے اور آخرت کے انکار کرنے کی وجہ اس کے گناہوں پر اصرار ہے، اور گناہوں پر اصرار ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے، اللہ کے نبی اس کو یاد کرنے کے لیے زبان ہلا رہے تھے، ہونٹ ہلا رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے فوراً زبان ہلانے، ہونٹ ہلانے کو روک دیا۔ روکنے کے بعد کلام کو پھر جوڑ دیا کہ تم جو کہتے ہو ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکیں گے ہم، اور تم جو یہ ارادہ رکھتے ہو کہ مستقبل میں بھی یہی فسق و فجور میں مبتلا رہیں گے، کلا یہ رویہ نہیں چلے گا۔ اصل بیماری یہ ہے کہ تم دنیا کے نقد سے محبت کرتے ہو، تو دنیا کے نقد سے محبت کرنے کی وجہ سے تم گناہ میں مبتلا ہو، اور دنیا کے نقد محبت اور گناہوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے تمہاری عقل خراب ہو چکی ہے، لہٰذا تمہیں مجنوں نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے والی بات ہے، تو تم آخرت کا انکار کر رہے ہو۔ تو آپ اندازہ کر لیں، درمیان میں 4 آیات ایک اہم حقیقت کی طرف متوجہ کر دیے۔ وہ اہم حقیقت کیا تھی؟ اللہ کے نبی اس کو یاد کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تو اللہ استاد نے شاگرد نبی کو دوران وحی زبان ہلانے اور ہونٹ ہلانے سے روک دیا۔ آپ نے یہ کام نہیں کرنا، تسلی بھی دے دی کہ یہ کام یاد کروانا ہمارا کام ہے، تلقین بھی کر دی کہ بس جب ہم پڑھ رہے ہوں تو آپ نے صرف سننا اور کچھ بھی نہیں کرنا۔ تو جہاں سے سلسلے کلام ٹوٹا تھا وہیں سے جوڑ دیا، اور جوڑا بھی کیا کمال کا جوڑا ہے، مضمون بھی جوڑا ہے، الفاظ بھی جوڑے۔ مضمون تو میں نے آپ کو بتا دیا، دیکھیں پھر مضمون کو سنیں۔ کیا یہ انسان سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکیں گے؟ تو آگے بل یرید الانسان لیفجر امامہ، یہ بل ترقی کے لیے، بلکہ دراصل انسان کی اصل بیماری یہ ہے جو یہ کہتا ہے نا ہم ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکیں گے، یہ نظریہ اس کا اس لیے بنا ہے کہ اس کے گناہوں پر اصرار ہے۔ تو گناہوں پر اصرار کرنے کی وجہ سے اس کو برے اعمال اچھے لگتے ہیں، اور آخرت کا انکار اسی وجہ سے اس نے کر دیا کہ وہ گناہوں میں لت پت ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، گناہوں میں لت پت ہونا تو یہ وجہ بن گئی انکار آخرت کی، لیکن خود گناہوں میں لت پت ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو یہ ادخال الہی کے بعد بیان کر دیا کہ اس کی وجہ دنیا سے محبت ہے، دنیا کی محبت کی وجہ سے ہی گناہوں میں لت پت ہے، یہ مدر کاز ہے، علت العلل ہے۔ ادخال الہی سے پہلے علت کا ذکر ہے، اور علت سے پہلے مسبب کا ذکر ہے، اور ادخال الہی کے بعد علت کی علت کا ذکر ہے، درمیان میں ادخال الہی ہے۔ یعنی اگر ہم عام عوامی الفاظ میں بات کریں تو ادخال الہی سے پہلے بھی قیامت کا ذکر، ادخال الہی کے بعد بھی قیامت کا ذکر۔ قیامت کا ذکر ہو رہا تھا، اللہ کے نبی اس ذکر کو یاد کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تو ادخال الہی کہتے ہی اس کو کہ کسی ایک حقیقت کی طرف متوجہ کر دیا جاتا ہے سلسلے کلام کو توڑ کر، پھر دوبارہ سلسلے کلام کو جوڑتے ہوئے وہی بات کی جاتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، ایک حقیقت کی طرف متوجہ کر دیا گیا کہ آپ نے یاد کرنے کے لیے زبان کو نہیں ہلانا، اور یہ یاد کروانا ہمارا کام ہے، مضامین بیانا ہمارا کام ہے، بیان کروانا ہمارا کام ہے۔ یہ حقیقت کی طرف متوجہ کر دیا، اور سلسلہ کلام کہاں سے ٹوٹا تھا؟ قیامت کے ذکر سے، تو دوبارہ قیامت کا ذکر شروع ہو گیا، کلا بل تحبون العاجلہ۔ تو یہ میں نے تھوڑے سے وقت میں کوشش کی آپ کو سمجھانے کی کہ یہاں ادخال الہی ہے، اور ادخال الہی کہتے اس کو ہیں کہ ایک حقیقت کی طرف اہم دوران گفتگو کسی ایک حقیقت اہم حقیقت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے سلسلہ کلام کو روک دیا جاتا ہے، اہم حقیقت کی طرف متوجہ کر کے سلسلہ کلام کو دوبارہ سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ قیامت کا ذکر ہو رہا تھا، اللہ کے نبی یاد کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے ذکر کو روک دیا اور یاد کرنے سے روک دیا، روکنے کے بعد دوبارہ قیامت کا ذکر شروع کر دیا۔ بس پھر یہاں ایک علمی بات دوبارہ میں کر دوں، اللہ نجمع عظامہ، یہ مسبب ہے، انکار آخرت ہے۔ انکار آخرت کی وجہ قرآن کہتا ہے بل یرید الانسان لیفجر امامہ، یہی وجہ ہے کہ پھر یسأل ایان یوم القیامہ۔ انکار آخرت کی وجہ گناہوں پر اصرار ہے۔ بھائی گناہوں پر اصرار کی کیا وجہ ہے؟ یہ ہے بل تحبون العاجلہ، دنیا سے محبت گناہوں پر اصرار کی وجہ ہے۔ آپ اندازہ کر لیں، اس ادخال الہی سے پہلے بھی قیامت،
ادخال الہی سے بعد بھی قیامت، جب ادخال الہی کے بعد قیامت کا مضمون ہے اس سے پہلے بھی قیامت کا مضمون ہے، اور اتنی کمال کی بات ہے، اور پہلے جو مضمون ہے وہ بھی مرکزی مضمون سورت کا، اور ادخال الہی کے بعد جو قیامت کا مضمون ہے یہ بھی وہی مرکزی مضمون ہے جو قیامت یعنی پہلے بھی مرکزی مضمون ادخال الہی سے پہلے اور بعد میں بھی مرکزی مضمون، پھر لفظ بھی ایک۔ ادخال الہی سے پہلے جو مضمون تھا وہ کلا سے شروع ہو رہا تھا، کلا لا وزر۔ ادخال الہی کے معن بعد جب کلام کو جوڑا گیا تو کلا ہی سے جوڑا گیا، یعنی ادخال الہی سے پہلے بھی کلا اور ادخال الہی کے بعد بھی کلا، یعنی مضمون میں بھی یکسانیت اور ماشاءاللہ الفاظ میں بھی یکسانیت۔ ذالکما مما علمنی ربی، یہ تو میں نے آپ کو سمجھا دیا تفسیر قرآن کی اصطلاح ادخال الہی کی روشنی میں۔